اس طرح سے بھاگے کہ جو ستو ان کے پاس تھے وہی پھینک کر بھاگے۔ مزید ان کو ذلت ہوئی کہ وہ تو اپنی خوراک بھی چھوڑ کر بھاگے ہیں، بلکہ یہ غزوہ مشہور ہو گیا غزوہ سویق کے نام سے۔ سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں، کہ وہ غزوہ جس میں کہ کافر ستو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی بڑا اقدام کرنے کے حوالے سے آپس میں صلاح مشورہ شروع کیا، اور انہیں اس کے لیے وسائل چاہیے تھے۔ وہ تجارت کہ جس سے وہ وسائل حاصل کر سکتے تھے، اس کا راستہ مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا، اور مدینہ کے پاس سے گزرنا ان کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ لہذا انہوں نے پھر ایک اور رستہ اختیار کیا اپنے تجارتی قافلے کے لیے۔ اسے انہوں نے کافی سارا مال و دولت دیا تاکہ اس کے ذریعے سے بڑے پیمانے پہ تجارت ہو سکے، اور رستہ اختیار کیا ذرا مشکل اور طویل۔ نجد کے راستے سے وہ ان کا تجارتی قافلہ روانہ ہوا شام کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مکے میں ایسے موجود تھے کہ جو پل پل کی خبریں آپ تک پہنچا رہے تھے۔ آپ کو اطلاع مل گئی کہ یہ قافلہ جا رہا ہے نجد کے راستے شام کی طرف۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں 100 سوار بھیجے کہ جنہوں نے جا کر اچانک رات میں اس قافلے پر حملہ کیا، اور اس قافلے کا جو رہبر تھا جو اس نئے راستے سے گزار کر قافلے کو لے کر جا رہا تھا شام، اسے گرفتار کر لیا، اور جتنا بھی مال تھا قافلے والوں کے پاس وہ سارا لوٹ لیا، اور قافلے والے بھاگ کر جان بچا کر مکے کی طرف گئے۔ اب اس واقعے کی وجہ سے قریش کو مزید طیش آیا، لہذا ابو سفیان نے اپیل کی کہ جو جس کے پاس مال ہے وہ لے آئے، اور اب ہمیں فیصلہ کن کارروائی کرنی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ لہذا 3000 کا لشکر تیار ہو گیا جو کہ ہر اعتبار سے مسلح تھا، اور اس کے بعد یہ لشکر روانہ ہوا جس میں 3000 کے قریب اونٹ تھے اور 200 کے قریب گھوڑے تھے۔ حضرت عباس جو اللہ کے رسول کے چچا تھے وہ مکہ ہی میں تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کو پیغام بھیجا 3000 کا لشکر جرار مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا، آپ نے فوراً مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان کے ساتھ ایک مشاورت کی کہ اب ہم کس طرح سے اس لشکر کا مقابلہ کریں۔ آپ کی اپنی ذاتی رائے یہ تھی کہ ہم مدینے میں محصور ہو کر لڑیں، اور مدینے کے باہر نکل کر ان کا رستہ روکیں، اور جب وہ مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کریں تو بچے بھی اور عورتیں بھی ان پر پتھراؤ کریں، اور ہر گلی کے ناکے پر ان کا مقابلہ کیا جائے، اس لیے کہ تعداد بہت بڑی ہے، ہمارے لیے اس تعداد کا کھلے میدان میں مقابلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن جو نوجوان صحابہ تھے اور جو بدر میں شرکت کی سعادت سے محروم تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ نہیں، ہمیں میدان میں نکل کے مقابلہ کرنا ہے، اور ہم بہادری کے جواں مردی کے جوہر دکھائیں گے۔ جب آپ نے صحابہ کرام کے یہ جوش و جذبے کے جذبات دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے پہ نظر ثانی کی، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کریں گے۔ عجیب اتفاق تھا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، یہ شخص مدینے میں بادشاہت کا امیدوار تھا۔ اگر اللہ کے رسول مدینہ نہ آتے تو اوس اور خزرج نے اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا تھا، اور اس کا تاج بھی تیار ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول کی آمد کی وجہ سے اس کے سارے بادشاہت کے خواب چکنا چور ہو گئے، تو اس نے بھی مشورہ دیا کہ ہمیں مدینے کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے۔ اس کی نیت یہ تھی کہ باہر نہیں نکلنا پڑے گا، اور میری بزدلی وہ پوشیدہ رہے گی۔ لیکن اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان صحابہ، مخلص صحابہ کہ جو بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے بے چین تھے، اور جن کے سینوں میں شہادت کا شوق مچل رہا تھا، آپ نے ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے مدینے سے باہر نکل کر مقابلے کا فیصلہ کیا۔ 1000 کی نفری لے کر آپ مدینہ سے نکلے، اور اس کے بعد جب رات گزارنے کے بعد صبح کے وقت مقام شوط پر پہنچے تو وہاں پر دونوں لشکروں نے آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھا،
اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے بہت بڑا مسلمانوں کے ساتھ ایک زیادتی والا معاملہ کیا، پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ اس نے کہا کہ چونکہ میری بات نہیں مانی گئی اور یہ اپنے آپ کو کہ منہ میں دھکیلنے والا معاملہ ہے، خودکشی ہے، کہاں وہ 3000 اتنے بڑی تعداد، کہاں 1000، میں اس مقابلے میں شریک نہیں ہو سکتا، میری بات نہیں مانی گئی۔ اور وہ اپنے ساتھ 300 ساتھیوں کو لے کر مقام شوط سے واپس مدینہ چلا گیا، اور مسلمانوں کی تعداد اب صرف رہ گئی 700۔ اللہ کے رسول آگے بڑھے، 2 قبیلے اور بھی تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان پر بھی کچھ بزدلی سی طاری ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں آیات 121 تا 180 میں، جب غزوہ احد کے حالات میں تبصرہ ہوا کہ اللہ ان کا ولی تھا، اللہ نے ان کے دلوں کو جما دیا، وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ اللہ نے ہماری تعریف کی ہے کہ اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ نے ہمارا ذکر خیر سے کیا ہے قرآن مجید میں۔ بہرحال وہ قبیلے جمے رہے، ڈٹے رہے، اور اللہ کے رسول 700 صحابہ کو لے کر احد کے میدان میں پہنچے۔ بڑے عظیم مدبر تھے، بڑے عظیم سپہ سالار تھے، بڑی مناسب جگہ احد کے میدان میں آپ نے منتخب کی مورچہ بندی کے لیے۔ احد پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھا تاکہ پیچھے سے دشمن کے آنے کا اور حملے کا امکان نہ رہے۔ ہاں، ایک درہ ایسا تھا کہ جس سے دشمن کے آنے کا امکان تھا، اس درے پر آپ نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 سواروں کو کھڑا کر دیا، اور ان سے کہا کہ چاہے میں فتح ہو چاہے شکست ہو، تم نے اس درے کو خالی نہیں کرنا۔ مزید تفصیل انشاءاللہ بریک کے بعد۔ ہر لمحہ اسی کا ذکر ہو جو ہم سب کی فکر کرتا ہے۔ پورا اپنا وعدہ کرتا ہے، ہم سب کا رزق کشادہ کرتا ہے۔ نیک اعمال کے بدلے ہمارے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اختیار میں جو نوازتا ہے بے حساب، رزق میں خیر و برکت کے اسباب۔ ہر جمعرات شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire، ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ دنیا ایک سرائے فانی ہے، اس کے پیچھے بھاگنا سراسر نادانی ہے، اس میں کیا شک ہے، یہی حق ہے۔ مولانا محمد طاہر مدنی۔ لے لیجئے جنت، کیونکہ فانی ہے دولت، شہرت، عیش و عشرت، یہی ہے دنیا کی حقیقت۔ دنیا کی حقیقت، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، خوش آمدید۔ آج ہم سیرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے غزوہ احد کے حالات کو سمجھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے میدان میں درے پر 50 تیر انداز مقرر کیے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں انہیں ہدایت دی کہ تم نے کسی بھی صورت میں درے کو خالی نہیں کرنا، اور اس کے بعد آپ نے باقاعدہ اپنے لشکر کے میمنہ اور میسرہ ان سب کو آپ نے متعین کیا،
مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا، اور اس کے بعد پھر مقابلہ شروع ہوا۔ قریش نے جس خاندان کو علم دے رکھا تھا، یک کے بعد دیگرے ان کے 10 افراد جہنم واصل ہوئے، اور اس کے بعد ان کا ایک غلام تھا، اس نے علم اٹھایا، وہ بھی جہنم واصل ہوا، اور یوں مسلمانوں کو ایک کامیابی حاصل ہونا شروع ہوئی، اور مسلمانوں نے بہت سارے کافروں کو جہنم واصل کیا۔ بغدر مچ گئی قریش کی صفوں میں، اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر وہ صحابہ جو درے پر موجود تھے، ان سے نظم کی خلاف ورزی ہوئی۔ انہوں نے کہا قریش بھاگ رہے ہیں، جنگ ختم ہو گئی ہے، اب ہمیں درہ خالی کر دینا چاہیے۔ اس درے پر 3 مرتبہ یلغار کی تھی خالد بن ولید نے، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے اور قریش کے گھوڑوں کے رسالے کے سالار تھے، اور 3 مرتبہ ان 50 صحابہ نے تیر اندازی کے ذریعے سے ان کی یلغار کو ناکام کیا تھا۔ اب ان 50 صحابہ میں اختلاف ہوا، انہوں نے کہا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، مشرکین بھاگ رہے ہیں، ہمیں درہ خالی کر دینا چاہیے۔ عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ نہیں، جب تک ہمیں اللہ کے رسول نہیں بلائیں گے ہم درہ خالی نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنے امیر کی بات کو نہیں مانا، اور 50 میں سے 40 صحابہ نے وہ درہ خالی کر دیا۔ ان صحابہ نے اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ اپنے امیر کی نافرمانی کی۔ ہاں بالواسطہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوئی، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے من اطاع امیری فقد اطانی ومن عصا امیری فقد عصانی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ لہٰذا نظم کی خلاف ورزی ہوئی۔ خالد بن ولید انہوں نے دیکھ لیا کہ درہ خالی ہو گیا ہے، انہوں نے ایک دم درے سے حملہ کیا، جو 10 صحابہ درے پر رہ گئے تھے ان کو شہید کیا، اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور ایک دم جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ روم مشرکین جو دوڑ رہے تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ صورتحال بدل گئی ہے، وہ بھی واپس آ گئے، اور اب اس کے بعد مسلمانوں پر انہوں نے یلغار کی۔ اللہ نے ذکر کیا اس کا سورہ آل عمران آیت 152 میں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ فتح کا، کامیابی کا سچ کر دکھایا تھا، جب کہ تم کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ وَعَصَيْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے، تم نے باہم جھگڑا کیا اور تم نے اپنے امیر کی نافرمانی کی۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ دکھایا جو تمہیں بہت پسند تھا، یعنی فتح۔ یہاں مال غنیمت مراد نہیں ہے، مال غنیمت کا فیصلہ تو غزوہ بدر کے بعد ہو چکا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مال غنیمت کی وجہ سے انہوں نے درہ خالی کیا، جبکہ غزوہ بدر میں تو اللہ تعالیٰ فیصلہ دے چکے تھے کہ مال غنیمت سب کا سب اللہ کے رسول کے پاس آئے گا، اور پھر وہ 5واں حصہ رکھ کر باقی مجاہدین میں برابر تقسیم کریں گے۔ تو یہاں اس سے مراد دنیا کی فتح ہے، جیسے اللہ نے فرمایا سورہ صف میں کہ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، ایک دوسری چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے، یعنی اللہ کی مدد آئے اور قریبی فتح حاصل ہو، تو وہ اس فتح کو دیکھ کر درہ خالی کر گئے۔ تو اس کے بعد کہ من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ دنیا کی فتح چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا، تمہاری فتح کو شکست میں بدل دیا، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ اب تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُم، لیکن تم میں سے جن ساتھیوں سے نظم کی خلاف ورزی ہوئی اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ تو مومنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ اب غزوہ احد کا ایک بڑا افسوسناک نقشہ سامنے آتا ہے۔ کفار اللہ کے رسول کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں، اور صحابہ اکرام بھی اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے ان کے گرد جمع ہو رہے ہیں، اور 9 صحابہ جو اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہے تھے گھیرا ڈال کر، ان میں سے 7 انصاری تھے اور 2 مہاجر تھے۔ 7 کے 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ ایک مشرک بدبخت اللہ کے رسول کے قریب پہنچا اور اس نے ایک پتھر بہت زور سے آپ کے رخ انور پر مارا، آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے اور منہ سے
خون کا فوارہ نکلا جس سے آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا، اور آپ کی زبان سے الفاظ جاری ہو گئے کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا کہ جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا۔ اس پہ اللہ نے آپ کو متوجہ فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، چاہے تو ان پہ نظر کرم کرے، ان کی توبہ قبول کر لے، اور چاہے تو انہیں سزا دے اس لیے کہ وہ ظالم ہیں۔ اور اللہ نے خالد بن ولید کو، جو کہ مسلمانوں کی شکست کا ایک اصل سبب بنے تھے، ان کو ہدایت دے دی، اور خود اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کہا کہ خالد سیف من سیوف اللہ، ارے خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ پھر ایک اور بدبخت آگے بڑھا مشرک، اور اس نے ایک زوردار وار کیا آپ پر تلوار کا، جو آپ کے کندھے پر لگا۔ آپ نے دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی، اللہ نے بچایا، لیکن آپ کو پورے مہینے تک اس شانے میں درد محسوس ہوتا رہا۔ پھر اس نے دوسرا وار کیا جو آپ کے سر پہ لگا، اور جو آپ کا خوت تھا، یعنی آج کی اصطلاح میں ہیلمٹ، اس کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کے اندر داخل ہو گئیں، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ افواہ پھیل گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ مصعب بن عمیر کو جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیا ایک مشرک نے، اور ان کے ایک بازو کاٹا، اور انہوں نے دوسرے بازو سے علم پکڑا، دوسرا کاٹا، اور پھر ان کو شہید کیا، تو اس وقت بھی افواہ پھیلی، کیونکہ حضرت مصعب کی صورت اللہ کے رسول سے خاصی ملتی جلتی تھی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ اور اس وقت پھر کچھ ساتھی آپ کے ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ، حضرت محمد نہیں رہے، اور کچھ نے کہا کہ اب جینے کا کیا فائدہ۔ لیکن جو ساتھی ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے، بالکل اللہ نے ان کو متوجہ کیا سورہ آل عمران میں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد نہیں ہے مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں، تو اگر وہ بالفرض شہید کر دیے گئے یا طبعی فوت ہو گئے، تو کیا تم دین سے الٹے قدموں پھر جاؤ گے؟ کیا تمہاری وابستگی اللہ کے رسول کی صرف ذات سے ہے، ان کے مشن سے نہیں ہے؟ اور جان لو کہ جو کوئی بھی تم میں سے پھر گیا الٹے قدموں اللہ کے دین سے، اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، اپنا نقصان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے پر فرمایا کہ تمہیں شخصیت پرستی نہیں کرنی، تمہیں حق پرستی کرنی ہے، تم نے مشن کو اہمیت دینی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر یہ آیتیں پڑھی تھی حضرت ابوبکر صدیق نے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اور پھر آپ نے کہا تھا کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ حی لا یموت ہے، زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے اٹھایا اور خوشخبری دی کہ اللہ کے رسول الحمدللہ حیات ہیں۔ جن صحابی نے آپ کے رخسار مبارک سے کڑیاں اپنے دانتوں سے کھینچ کے نکالیں، حضرت عبیدہ بن الجراح، ان کے اپنے 2 دانت شہید ہو گئے اس کڑیوں کو نکالنے کی مشقت میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو حکم دیا، وہ پہاڑ پر چڑھ گئے، اور وہاں سے انہوں نے تیر اندازی کی مشرکین پر، اور پھر مشرکین یہ سوچ کر کہ اب وہ پہاڑوں پر ہے، ہم نیچے ہیں، ہمارا نقصان زیادہ ہوگا، وہ اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ 70 مسلمان شہید ہوئے۔ کفار کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ 22 کافر مارے گئے، ایک دوسری رائے یہ ہے کہ 37 کافر مارے گئے۔ بہرحال وقتی طور پر تو کافروں کو فتح ہوئی، لیکن کوئی فیصلہ کن فتح نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اور مدینہ آنے کے بعد ایک انتہائی صدمہ، 70 ساتھیوں کی شہادت پر ایک غم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو ایک تسلی دی، ان یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہم مثلو۔ ارے کیوں پریشان ہو، کیوں غم سے نڈھال ہو؟ اگر تمہیں کوئی آج چرکا لگا ہے تو تم نے اس سے دگنا چرکا، دگنا زخم ان کافروں کو لگایا ہے۔ تمہارے صرف 70 ساتھی شہید ہوئے ہیں، کوئی قیدی تو نہیں بنانا۔
تم نے ان کے بدر میں 70 آدمی مارے تھے، 70 کو قیدی بنایا تھا۔ اور وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ اس آزمائش کے ذریعے سے یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ کون پکا مومن ہے جو مشکل حالات میں بھی ڈٹا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب اور خبیث کو علیحدہ کر دیتا ہے آزمائشوں کے ذریعے سے۔ آزمائش کے ذریعے سے ثابت ہوا کہ عبداللہ بن ابی خبیث ہے، اور حضرت حمزہ، مصعب بن عمیر اور کئی صحابہ وہ طیب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نظم کی خلاف ورزی کے حوالے سے تمہیں بتا رہا تھا کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہے، کبھی بھی نظم کی خلاف ورزی نہ کرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مارکے کے ذریعے سے مسلمانوں کی ان اعتبارات سے اصلاح کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان واقعات کو سمجھنے کی اور ان سے جو حکمت کے پہلو ہیں اخذ کرنے کی، حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔